باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ خروج کی کتاب اس کا 29 باب۔ کاہنوں کی مخصوصیت اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ میرے لیے کاہن ہوں تو یوں کر، تو ایک گائے کا بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لے، اور فطری روٹی اور فطری مٹھائیاں تیل میں ملی ہوئی، اور فطری چپاتیاں تیل سے چپڑی ہوئی گیہوں کے میدے کی بنا، اور انہیں ایک چنگیر میں رکھ، اور انہیں چنگیر میں ماں بچڑے اور مینڈوں کے نظر کر، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر لا، اور انہیں غسل دلا، اور تو کپڑے لا، اور ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سونا پوش پہنا، اور اسے افود کے پٹکے سے باندھ، اور امامہ اس کے سر پر رکھ، اور طباق پاک امامہ پر لگا، اور مسح کرنے کا تیل لے اور اس کے سر پر ڈال اور اسے مسح کر۔ پھر اس کے لڑکوں کو آگے لا اور انہیں کرتے پہنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو کمر بند باندھ، اور انہیں دستاریں پہنا، تاکہ کہانت ان کا ابدی حق ہو۔ اور ہارون کے ہاتھوں اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں کو پاک کر، اور تو بچڑے کو حضوری کے خیمہ کے سامنے آگے لا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں، اور خداوند کے سامنے حضوری کے خیمہ کے نزدیک اسے ذبح کر، اور بچڑے کے خون میں سے لے، اور مذبح کے سینگوں پر اپنی انگلیوں سے لگا، اور سب خون مذبح کے سامنے ڈال، اور سب چربی جو آنتڑیوں کو اور جگر کی جھلی کو ڈھانپتی ہے، اور گردے اور ان پر کی چربی لے، اور اسے مذبح پر جلا، اور بچڑے کا گوشت اور اس کی کھال اور اس کی علاشہ خیمہ گاہ سے باہر آگ میں جلا، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پھر ایک مینڈا لے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اور تو اسے ذبح کر، اور اس کا خون لے کر مذبح کے گردا گرد چھڑک، اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور اس کی آنتڑیاں اور پاؤں دھو کر اس کے دوسرے ٹکڑوں پر اور اس کے سر پر رکھ، اور سارے مینڈے کو مذبح پر جلا۔ یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی، پسندیدہ خوشبو اور آتشین قربانی خداوند کے لیے ہے۔ تب دوسرے مینڈے کو لے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، تب تو اسے ذبح کر، اور اس کے خون میں سے لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کانوں کی لو پر، اور ان کے دہنے ہاتھوں کے انگوٹھوں پر، اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگا، اور خون مذبح کے گردا گرد چھڑک، تب اس خون سے جو مذبح پر ہے، اور مسح کے تیل سے لے، اور ہارون پر اور ہارون کے کپڑوں پر اور اس کے بیٹوں پر اور ان کے کپڑوں پر چھڑک۔ اسی طرح وہ اور اس کے کپڑے اور اس کے بیٹے اور ان کے کپڑے مخصوص کیے جائیں گے۔ اور تو مینڈے کی چربی اور اس کی پٹھ اور چربی، اور جو آنتڑیاں اور جگر کی جھلی کو ڈھانپتی ہے، اور گردے اور چربی جو ان پر ہے، اور ان کے علاوہ دہنی ران لے، کیونکہ یہ تخصص کا مینڈا ہے، اور ایک
روٹی اور ایک مٹھی تیل میں ملی ہوئی اور ایک فطری چپاتی اس چنگیر میں سے لے جو خداوند کے سامنے ہے، اور سب کچھ ہارون کے ہاتھ اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ، اور وہ اسے خداوند کے سامنے ہلائیں۔ تب تو انہیں ان کے ہاتھوں سے لے اور انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا کے پسندیدہ خوشبو خداوند کے سامنے ہو، یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور ہارون کی تخصص کے مینڈے کا سینہ لے کر اسے خداوند کے حضور ہلا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ تیرا حصہ یہ ٹھہرے گا، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کی تخصص کے مینڈے کے ہلانے کے ہدیہ کے سینہ کو جو ہلایا جا چکا ہے اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران جو اٹھائی جا چکی ہے لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے، لہذا یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کا پاک لباس اس کے بعد اس کے بیٹوں کے لیے ہوگا کہ ان میں انہیں مسح کیا جائے اور ان کے بال پاک کیے جائیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے 7 دن تک وہ کاہن اسے پہنے گا جو حضوری کے خیمہ میں مقدس کے اندر عبادت کرنے کے لیے داخل ہوگا، اور تخصص کا مینڈا لے اور اس کا گوشت کسی پاک مقام میں پکا۔ تب ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور روٹی جو چنگیر میں ہے حضوری کے خیمہ کے پاس کھائیں، اور ان چیزوں کو جن سے کفارہ ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پاک ہوں اور ان کی تخصص ہو، اور کھائیں، اور کوئی غیر شخص ان میں سے نہ کھائے، کیونکہ وہ مقدس ہیں۔ اور اگر مقدس گوشت یا روٹی میں سے صبح تک کچھ بچ رہے تو وہ آگ سے جلایا جائے، وہ کھایا نہ جائے، کیونکہ مقدس ہے۔ اور جو کچھ میں نے تجھے حکم دیا ہے اس کے مطابق تو ہارون اور اس کے بیٹوں سے کر۔ 7 دن تک تو ان کے ہاتھوں کو پاک کر، اور ہر روز اپنے کفارہ کے لیے خطا کی قربانی کا بچڑا گزارن، اور تیرے کفارہ کے لیے وہ پاک ہو، اور اسے مسح کر تاکہ وہ مخصوص ہو۔ 7 دن تک تو مذبح کے لیے کفارہ دے اور اسے پاک کر، تو پاک چیزوں کا مذبح پاک ہوگا، جو کوئی مذبح کو چھوئے گا پاک ہو جائے گا۔ روزمرہ قربانیاں۔ اور مذبح پر تو یہ چڑھائے گا ہمیشہ کے لیے ہر روز ایک برس کے 2 برے، ان میں سے ایک صبح کو اور دوسرا شام کے وقت چڑھا، اور ایک برے کے ساتھ افہ کا 10واں حصہ بر میدہ جو 1/4 ہین زیتون کے تیل سے ملا ہوا ہو، اور 1/4 ہین مے کا بہا دینے کے لیے چڑھا، اور دوسرا برہ شام کے وقت صبح کی قربانی اور اس کے تپاون کی طرح چڑھا، کہ وہ خداوند کے لیے پسندیدہ آتشین قربانی ہو۔ یہ سوختنی قربانی ہمیشہ کے لیے تمہاری پشت در پشت حضوری کے خیمہ کے دروازہ کے پاس خداوند کے سامنے ہوگی، جہاں پر میں تم سے ملوں گا تاکہ تیرے ساتھ باتیں کروں۔ وہاں پر میں بنی اسرائیل سے ملوں گا، اور وہ میرے جلال سے مقدس ہوں گے،
اور میں حضوری کی خیمہ اور مذبح کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کہانت کا کام کریں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو انہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔